کیا تم جانتے ہو جب انسان کے دل میں کسی چیز کی چاہت پیدا ہو جاتی ہے لیکن اس کا ملنا شاید اسے ناممکن سا لگنے لگتا ہے، اور یہ پھر ناممکن کہانی اس کو اللہ کی طرف لے جاتی ہے، اور وہ اپنے دل کا ہر درد، ہر خواہش اپنے اللہ کے سامنے بڑے مان سے بیان کرنے لگتا ہے، لیکن پھر بھی اس کا دل بہت ہی پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا وہ چیز، جس چیز کا خیال اسے بار بار ستا رہا ہے، کیا اللہ اسے عطا فرمائے گا یا نہیں؟ تو یاد رکھو، جب اللہ تمہیں تمہاری چاہت دینا چاہتا ہے نا، تو بہت سی نشانیاں ہیں جو تمہاری زندگی میں اللہ تعالیٰ یوں ظاہر فرمانے لگتا ہے۔ تو بعض دفعہ چیزیں کتنی ہی ناممکن لگ رہی ہوں، لیکن یہ بات یاد رکھنا، یہ معجزے ہوتے ہیں ان خاص لوگوں کے لیے جن کے کچھ خاص عمل اللہ سے کن کہلوا ہی لیتے ہیں۔ اور پہلا عمل ہے تمہیں اللہ پر یقین رکھنا ہوگا کہ تم اللہ پر کتنا یقین ایمان رکھتے ہو، کیونکہ یقین وہ راستہ ہے جس کے ذریعے آگ ٹھنڈی کر دی جاتی ہے، جو دریا میں راستہ بنا دیتا ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام سے ملوا دیتا ہے۔ اور کبھی کبھی انسان کا دل کسی چیز کے لیے اتنا تڑپتا ہے کہ اس کے لیے صبر کرنا بہت ہی مشکل سا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے ہر اس وقت، ہر لمحے کے لیے دعا کرتا ہے۔ جو لمحات دعا کی قبولیت کے ہوتے ہیں، اس کی آنکھیں اپنی مانگی گئی دعا کے انتظار میں ہر دن تڑپتی رہتی ہیں، بے چین رہتی ہیں، لیکن یاد رکھو، اللہ نے انکار نہیں فرمایا تمہاری مانگی گئی دعاؤں سے۔ اس نے عطا کا ایک وقت مقرر کر دیا ہے، اور جب اللہ تمہاری من پسند چیز کو ہمارے مقدر میں لکھ دیتا ہے نا، تو کچھ خاص نشانیاں ضرور ظاہر فرماتا ہے تاکہ اس بندے کو تسلی ہو جائے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، جب تم کسی چیز کی خواہش رکھتے ہو تو یہ بھی یاد رکھنا کہ اس دل میں خواہش کو ڈالنے والا، پیدا کرنے والا وہ اللہ ہی ہے، اور دعا کا خیال ذہن میں آنا ہی سب سے بڑی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ذہن میں بار بار توفیق دی ہے کہ تم اپنی من پسند چیز کو اس رب سے مانگو تاکہ وہ تمہیں عطا کر سکے۔ اور وہ خواہش ہی تمہارے دل میں تڑپ ڈالتا ہے، تب ڈالتا ہے جب وہ اس چیز کو تمہارے لیے بہتر سمجھ لیتا ہے۔ دعا تو بس ہمارے درجات کو بلند کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ جس آزمائش کے لیے اللہ نے تمہیں چن لیا ہے نا، اس کا انعام ابھی تمہارے لیے باقی ہے۔ تو یاد رکھو، جب تم توکل کرتے ہو تو اللہ ناممکن کو ممکن کر کے دکھاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اللہ سے دعا کرو تو اس طرح نہ کہو کہ یا اللہ، اگر تو چاہے تو مجھے عطا کر، اور اگر تو چاہے تو مجھ پر اپنی رحمت فرما، بلکہ اپنی طرف سے کامل یقین کے ساتھ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ سے مانگیں، کیونکہ وہ رب جو کرتا ہے بہترین کرتا ہے۔ اور سنو، تمہاری زندگی اتنی سستی نہیں ہے کہ تم لوگوں کے تلخ رویوں سے اور ان کے دھوکوں کی وجہ سے پریشان ہو جاؤ یا تم زندگی سے ہار جاؤ۔ تمہاری یہ زندگی اس رب کی امانت ہے، تو تم سے محبت کرنے والا کوئی عام نہیں، وہ اللہ ہے، بلکہ اس کائنات کا وہ مالک اللہ ہے۔ اور سب سے بڑا سچ تو یہ ہے کہ انسان جو کوئی بھی ہو، اگر وہ کچھ کرنے کا ارادہ کر لے تو اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بنا لے اور پھر سچے دل سے دعا مانگتا رہے، تو وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ جو تمہاری دعا کی قبولیت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ تمہاری دعائیں تمہیں بدلنا شروع کر دیتی ہیں۔ میری دعاؤں کی قبولیت کا یہ اشارہ ہے کہ تم کچھ کرنے کا ارادہ کر لو اور تمہارے دل میں کسی کا خوف نہ ہو سوائے اللہ کے، یعنی اللہ کی ذات پر یقین آ جاتا ہے، تب وہ دعا قبولیت کو چھو کر ہی رہتی ہے، کیونکہ ایسا ہی ہو ہی نہیں سکتا کہ جو خواہش تمہاری زبان پر رواں ہو وہ قبول نہ ہو۔ وہی وہ خالق ہے، واحد خالق ہے، جو شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس کی قدرت کو کبھی محسوس کرنا، وہ جو تمہارے دل میں خیال ابھی آیا بھی نہیں ہوتا، وہ رب اس سے واقف ہوتا ہے، وہ دلوں کا راز جانتا ہے۔ تمہیں کون سی چیز دکھ دے رہی ہے، پریشان کر رہی ہے، یہ سب اللہ جانتا ہے کہ تمہارے دل کو بے چین کر رہی ہے۔ اور مگر یہ بھی تو ممکن ہے نا کہ اس دکھ میں تمہارے لیے ابدی سکھ پوشیدہ ہو۔ جو راستہ بند کیا ہے اس کے بدلے میں تمہیں اللہ نے کئی اور راستے بھی تو کھولے ہوں گے۔ تو تم جب بھی کبھی اندر کے شور سے تنگ آ جاؤ
روح بے قرار ہو جائے تو اللہ کے سامنے جھک جاؤ اور تمہیں سمیٹ لے گا۔ تم اپنی پریشانی اللہ کو بتاؤ، پھر دیکھنا وہ تمہارے الجھے ہوئے معاملات کو سلجھانے پر قادر ہے۔ اور اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے رب کے سامنے آنسو بہاؤ، پھر تم دیکھنا وہ ان آنسوؤں کو تمہارے دل کا سکون بنا دے گا۔ بے شک وہ خوب سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ کی ذات پر یقین رکھیں۔ اگر تم یہ سوچ رہے ہو نا کہ من چاہی چیز تمہارے نصیب میں ہے یا نہیں، تو سنو، جب تم کامل یقین اور صبر کے ساتھ مانگو گے، اللہ سے اپنے دل کی باتیں کرو گے، اپنے راز صرف اللہ کو بتاؤ گے، تو مطمئن ہو جاؤ، اللہ تمہارے لیے معجزوں کے در کھولنے والا ہے، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یاد رکھو، تمہاری قسمت کا لکھا خود چل کر آتا ہے۔ اگر وہ نہ آئے تو تمہیں وہاں دعاؤں کے ذریعے بلا لیا جاتا ہے، جہاں سے تمہاری سوچ ختم ہوتی ہے نا، وہیں سے اللہ کی تدبیریں کام شروع کرتی ہیں۔ تو اس لیے دنیا کے رویوں سے مایوس ہونا چھوڑ دو، اللہ کی ذات سے اپنا ساتھی اللہ کو بنا لو، اپنا راز اپنا درد اللہ کو بتاؤ اور بے فکر ہو جاؤ۔ ان قریب وہ تمہاری ہر خواہش کو قبول کر کے تمہاری مایوسی زندگی کو خوشیوں کے خوبصورت رنگوں سے بھر دے گا، اور تم خوش ہوتے ہوئے سب کو بتاؤ گے کہ اللہ نے میری تمام دعاؤں کو قبول فرما دیا۔